اور مشکلات آتی ہیں۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفرج بعد الشدہ میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، رات کو سویا ہوا تھا، وہ آدھی رات کو اچانک اٹھا، اپنے خادم کو بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم دے کر کہا میں تجھے ایک کام کہتا ہوں، تو نے وہ کام ضرور کرنا ہے۔ وہ خادم بھی حیران ہوا، کبھی بادشاہ آدھی رات کو اٹھا نہیں، کبھی اتنی تاکید کے ساتھ کسی کام کا کہا نہیں، کبھی قسم اٹھا کر کسی کام کا کہا نہیں، آج کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سے، بادشاہ سلامت بتائیں بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا ابھی آدھی رات کا ٹائم ہے، ابھی جیل کے اندر جاؤ، جیل کے اندر فلاں نام کا ایک لڑکا ہے، فلاں نام کا ایک نوجوان، فلاں اس کا تعارف ہے، سید خاندان سے ہے، اس کو ابھی آزاد کرو اور اس کو دو اختیار دو، اگر وہ چاہتا ہے تو میرے محل میں، بادشاہ اپنا کہہ رہا ہے، میرے محل کے اندر رہے، ہم اس کی ضروریات کو پورا کریں گے، ہم اس کے اخراجات کو پورا کریں گے، ہم اس کو عزت کے ساتھ رکھیں گے، اور دوسرے اختیار اس کو یہ دو، اگر وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، رہا ہونا چاہتا ہے، اس کو رہا کر دو، گھر بھیج دو، اور ساتھ ساز و سامان، جو ضروریات، جو سواری، جو زیورات، چاندی، دراہم، دینار، جو کچھ اس کو ضرورت ہے اس کو عطا کر دو۔ وہ خادم کہتا ہے میں اسی وقت اٹھا، جیل کے اندر گیا، دروازہ کھولا، تالا کھولا، دیکھا کہ ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ شاید سید خاندان سے ہے، میں اس کے قریب بیٹھ گیا، میں نے اس سے نام پوچھا، نام اس نے وہی بتایا جو بادشاہ نے بتایا تھا، تعارف پوچھا، تعارف بھی وہی بتایا جو بادشاہ نے پوچھا تھا، اور سید خاندان سے بھی تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں اور تمہارے پاس دو اختیار ہیں، اگر تم چاہو تو بادشاہ کے دربار میں رہو، تمہاری ضروریات، تمہارے اخراجات بادشاہ کے ذمہ ہوں گے، تمہیں عزت کے ساتھ ہم رکھیں گے، اور تمہارا دوسرا اختیار یہ ہے تم اگر چاہتے ہو، آزادی چاہتے ہو، رہائی چاہتے ہو، تو تمہیں بادشاہ کی طرف سے رہائی حاصل ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے رہائی چاہیے، میرے بچے، میری بیوی سارے پریشان ہیں، اس لیے میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اس خادم نے اس قیدی کو جو زیورات، جو سونے چاندی جو دینا تھا وہ دے دیا اور اس کو رخصت کر دیا، لیکن رخصت کرتے کرتے اس خادم نے اس سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آخر واقعہ کیا ہے، کہ اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ بادشاہ آدھی رات کو اٹھا ہو، مجھے بلا کر اتنی تاکید کے ساتھ کسی کام کا کہا ہو، تمہارا نام بھی بتایا ہو، کسی قیدی کا نام بتایا ہو، کسی قیدی کا تعارف اس کو پتا ہو، حالانکہ ہمارے بادشاہ کو قیدیوں کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو تمہارا نام بھی پتا، تمہارا تعارف بھی پتا تھا، تمہارا قبیلہ بھی پتا تھا؟ وہ نوجوان مسکرا گیا، کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نہ حق قید ہوا ہوں، یہ جب جیل کے اندر آیا تو میں ذکر کرتا رہا، ایک مرتبہ میری ایسے ہی آنکھ لگ گئی ذکر کرتے کرتے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اٹھو نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور ان الفاظ میں دعا کرو، اے اللہ، اے مشکلات سے چھڑانے والے اللہ، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے اللہ، اے مصیبت زدہ کی پکار سننے والے کو اللہ مجھے رہائی عطا فرما۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، میں اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھ رہا تھا، تو وہ خادم نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ، آپ کو رہائی حاصل ہے۔ وہ خادم دوبارہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ بھی آخر انتظار میں تھا کہ پتہ چلے کیا بنا، اس نوجوان کا کیا ہوا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ کو کہنے لگا، بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا کہتا ہے وہ نوجوان؟ اس نے کہا کہ وہ نوجوان محل میں نہیں رہنا چاہتا تھا، اپنے گھر جانا چاہ رہا تھا، میں نے اس کو عزت کے ساتھ آزاد کر دی اور رہائی دے دی، گھر بھیج دیا۔ پھر خادم خود ہی کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ تمہیں بادشاہ نے اس طرح آزاد کیا، بادشاہ کو تمہارے نام کو پتہ چلا، بادشاہ کو تمہارے تعارف کو پتہ چلا، حالانکہ تمہاری کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ تو وہ مجھے یہ واقعہ بیان کرنے لگا، اس نے مجھے اپنا خواب بتایا کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نماز کا حکم دیا تھا، میں نے نماز پڑھنی شروع کی تھی، اوپر سے آپ آ گئے تھے۔ تو یہ واقعہ بیان، پھر بادشاہ سلامت بھی ہنسنے لگا جب اس نے یہ واقعہ سنا۔ تو وہ خادم کہنے لگا آپ کیوں ہنس رہے؟ اس نے کہا کہ حقیقت یہی ہے کہ اس نے ٹھیک بیان کیا ہے، میں بھی جب رات کو سویا ہوا تھا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اٹھو، تمہاری جیل کے اندر ایک نوجوان نہ حق قید ہے، اس کو ابھی آزاد کرو۔ اس نے جو واقعہ بیان کیا بالکل ٹھیک بیان کیا ہے۔
اب جب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، ادھر وہ نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، ادھر اللہ رب العزت نے اس کی رہائی کا بھی انتظام فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، اللہ رب العزت کی مدد نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت خود بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔